جہاں تک تعلق ہے اس رسپانس کا جو آپ نے اس نقد کے جواب میں پیش کیا ہے جو آپ پر اور جاوید احمد غامدی صاحب پر کیا ہے، تو محترم جاوید احمد غامدی صاحب یا حسن الیاس صاحب، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ تدبیر سے متعلق کسی حکمت عملی میں کوئی سیاسی یا تدبیری نوعیت کا اختلاف رکھتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں کا نذرانہ مسجد اقصیٰ کے دفاع میں پیش کر رہے ہیں، آپ نے ان کی شہادت کو خودکشی قرار دیا۔ آپ نے کہا کہ امت مسلمہ ان سے دستبردار ہے۔ امت مسلمہ میں سے جو لوگ ان کی مدد کے لیے جانا چاہتے ہیں انہیں آپ نے احمق اور بے وقوف قرار دیا، اور ساتھ میں غامدی صاحب نے پوری امت مسلمہ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ نعوذ باللہ اگر مسجد اقصیٰ کو منہدم کر دیا جاتا ہے یا مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ پر اسرائیلی فوجیں گریٹر اسرائیل کے تناظر میں ایکسپینشن کرتے ہوئے قبضہ کر لیتی ہیں، تو آپ انہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اسرائیلی فوج یا عالمی طاقتوں یا امریکہ کے برخلاف ہرگز کھڑے نہ ہوں، اور اگر ہمارے ان تینوں حرم پر حملہ ہو جائے اور ہم نے سرنڈر کرنے کے بجائے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو یہ خودکشی ہوگی۔ اور ساتھ میں آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اسرائیل کی معیشت بہت مضبوط ہے، اس کا پاسپورٹ بہت مضبوط ہے، مسلمانوں کو گریٹر اسرائیل کے اس منصوبے میں ضم ہو جانا چاہیے۔ آپ نے محض مذمت سے گریز نہیں کیا، بلکہ وہ مسلمان جو وہاں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں آپ نے ان کی شہادت کو خودکشی قرار دیا۔ وہ مسلمان جو ان کی مدد کا جذبہ رکھتے ہیں انہیں بے وقوف اور احمق قرار دیا، اور ان کے اس جذبے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گریٹر اسرائیل کے دا پرومسڈ لینڈ کے منصوبے میں مسلمانوں کو ضم ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ یہ ہے وہ آپ کی حکمت عملی جس کی وجہ سے آپ کی اس تدبیر پر بہت سخت اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے استہزاء اور مذاق کے انداز میں پھر یہ بات کہی کہ بھئی یہ تم نے جو حملہ کیا تھا ہم سے مشورہ کر کے کیا تھا، اور جب تمہیں مار پڑ رہی ہے تو رو کیوں رہے ہو، اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والوں کو آپ نے خودکشی کا مرتکب قرار دیا۔ یہ ہے وہ آپ کا انداز بیان جس کی وجہ سے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور ایک مثال آپ نے سابقہ پروگرام میں چور سے متعلق دی کہ اگر چور ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں، وہ ہماری نقدی کو لوٹ کر لے جاتے ہیں تو بھائی نقدی ہم بعد میں بھی حاصل کر سکتے ہیں، ابھی اپنی جان بچائیں۔ تو جناب مجھے آپ یہ بتائیے، اسی ایگزامپل کو رکھتے ہوئے مجھے آپ جواب دیجئے کہ اگر وہ چور، وہ غنڈہ، وہ لٹیرا، وہ بدماش آپ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے نعوذ باللہ قرآن مجید کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، قرآن مجید کو نظر آتش کیا جاتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر سب و شتم کیا جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے کہ کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کی عزت کو اس کے سامنے پامال کیا جائے، تو کیا اس وقت بھی آپ یہی مشورہ دیں گے کہ جناب آپ صبر سے کام لیجئے اور حقیقت کو سمجھیں کہ آپ اس غنڈے اور لٹیرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر وہ آپ کے سامنے آپ کی بہن بیٹی کو ننگا کر رہا ہے اور اس کی عزت کو پامال کر رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نعوذ باللہ شان میں توہین ہو رہی ہے، اور آگے بڑھ کر وہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیتا ہے؟ کیا اس وقت بھی آپ یہ کہیں گے کہ جناب صبر کیجئے اور اسے اسلام کی دعوت دیجئے؟ اور وہ لوگ جو اس صورتحال میں اس بدماش سے لڑنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کیا ان لوگوں کی جان کی قربانی کو خودکشی قرار دیا جائے گا؟ اور جو لوگ ان کی مدد کے لیے آئیں تو کیا انہیں بے وقوف اور احمق کہا جائے گا؟ آپ ذرا انٹرنیٹ پہ جائیں، گوگل پہ تلاش کیجئے، آپ کو ہر سال رمضان کے مہینے میں غزہ میں اور بالخصوص مسجد اقصیٰ میں گولیوں کی برسات، بمباری اور قرآن مجید کی توہین کے واقعات نظر آ جائیں گے۔ دراصل جاوید احمد غامدی صاحب اور حسن الیاس صاحب یہ اپنی جو بھی تحقیقات پیش کر رہے ہیں، یہ تمام کی تمام اسٹریٹجی اور حکمت عملی آپ کو مولانا وحید الدین خان کی کتابوں میں مل جائے گی، اور اس سے قبل آپ کو غلام احمد پرویز، سر سید احمد خان اور مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں بھی اس طرح کی باتیں نظر آ جائیں گی کہ وہ کس طرح امت مسلمہ کو ہر دور میں جہاد کرنے سے ڈسکریج کرتے رہے ہیں۔ جب آپ سے سورہ توبہ کے تناظر میں سوال کیا تو آپ نے کہا کہ جناب آپ اصول کو غلط سمجھے ہیں، وہاں پر اللہ کے پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن تعجب کی بات ہے جب آپ خود اپنے استاد جاوید احمد غامدی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر مسجد اقصیٰ کے بعد حرمین طیبین پر بھی دشمن کا قبضہ ہو جائے اور یہ عالمی طاقتیں وہاں پر حملہ آور ہو جائیں تو غامدی صاحب نے وہاں کیا مثال دے کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 360 بتوں کی موجودگی میں بھی خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور آپ ہمیں صلح حدیبیہ کی مثال دے رہے ہیں۔ تو جناب صلح حدیبیہ سے پہلے آپ بیت رضوان کی مثال کیوں نہیں دیتے کہ جب صرف ایک تلوار ساتھ ہے، احرام پہنا ہوا ہے، اپنے مرکز سے دور ہیں اور رسد پہنچنے کی بھی کوئی امید نہیں، اور صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک پر جہاد کی وہ بیعت کرتے ہیں کہ موت پر بیعت ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کی شان میں آیات مقدسہ کو نازل کر دیا۔
تو جب آپ ان قرآنی آیات کی توجیہ اپنے قانون اتمام حجت کی روشنی میں کر رہے ہیں تو دور حاضر میں اسرائیل کا مسجد اقصیٰ یا حرمین طیبین پر نعوذ باللہ من ذالک حملہ کرنے کی کوشش کرنا، برائے مہربانی ہمیں صلح حدیبیہ اور مکہ میں رکھے ہوئے 360 بتوں کی مثال پیش نہ کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان عالمی طاقتوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ کیا کورونا میں ہم بھوکے مر گئے تھے؟ سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت عتیق کے رب کی عبادت کرو۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، بھوک میں کھانا اللہ کھلاتا ہے، خوف میں امن اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ عالمی طاقتیں امریکہ اور اسرائیل رزاق نہیں ہیں۔ آپ نے کہا کہ ویسٹ بینک کے لوگ نکل کر غزہ کے لوگوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں جا رہے؟ تو جناب ویسٹ بینک اور غزہ کے درمیان میں مقبوضہ فلسطین کا حصہ موجود ہے، جہاں پر نہ صرف یہ کہ اسرائیلی فوج موجود ہے بلکہ وہاں جوئش سیٹلرز نے اس آبادی کو مکمل طور پر محصور کر کے رکھ دیا ہے۔ اور کیا آپ ویسٹ بینک، یروشلم، مسجد اقصیٰ کے اندر تسلسل کے ساتھ ہونے والی ان جھڑپوں کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا آپ مسلسل وہاں ہونے والے شہید مسلمانوں کے جنازے نہیں دیکھ رہے؟ ویسٹ بینک کی مثال تو آپ نے بہت غلط انداز سے پیش کی ہے۔ آپ نے ایک پہلوان کو چیونٹی بھرنے کی مثال دی، تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ اس پہلوان کو چیونٹی بھریں یا نہ بھریں، اگر وہ پہلوان کسی پر حملہ آور ہو جائے، اس کے دین کی توہین کا ارتکاب کرے، اس کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو پامال کرے، تو اگر کوئی شخص یا کسی خطے کے لوگ اس پہلوان کے خلاف کھڑے ہو کر جہاد کرتے ہیں تو ہماری التماس اتنی ہے کہ آپ صرف اپنی تدبیر اور حکمت عملی کو صرف اپنی ایک پولیٹیکل رائے کے طور پر بیان کر دیں، اسے شریعت کے حکم کے طور پر بیان نہ کریں، اور اگر کم از کم آپ اس غلط رائے کو بیان کر بھی رہے ہیں تو خدارا وہ لوگ جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، آپ اس شہادت کو خودکشی نہ کہیں، مدد کرنے والوں کو بے وقوف اور احمق نہ کہیں، اور دیگر مسلمانوں کو گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں ضم ہونے کا مشورہ ہرگز نہ دیں۔ جب وہن سے متعلق ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے تو جواب میں کہہ دیا کہ بیشتر حدیثیں تو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ یہ وہن سے متعلق حدیث، یہ جو بار بار آپ سوال کر رہے ہیں نا کہ مدد و نصرت کیوں نہیں آ رہی، ہمیں فتح نصیب کیوں نہیں ہو رہی، اس حدیث میں اسی سوال کا تو جواب دیا گیا تھا جس کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں نقل کیا اور حدیث نمبر ہے 4297۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی حدیث پیش نہیں کر دی ہے۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ان سوالات کے جوابات عنایت فرمائے ہیں کہ خیبر میں تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی، آج مسلمانوں کو فتح کیوں نہیں مل رہی؟ اور بدر میں فرشتے نازل ہوئے تو آج اللہ کی مدد و نصرت نازل کیوں نہیں ہو رہی، فرشتے کیوں نہیں آ رہے؟ وجہ کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ آج دشمن کا رعب ہمارے دلوں میں داخل ہو گیا، ہمارا رعب دشمن کے دلوں سے نکل گیا۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت اور شہادت کی ناپسندیدگی۔ تو یہ موضوع اور من گھڑت حدیث نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ حدیثیں بنا لی ہیں، اور اس حدیث کو محدثین نے حدیث صحیح قرار دیا، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور آپ نے جو کیفیت اور کمیت کے فرق کو بیان کرتے ہوئے غلط استدلال کیا ہے بعض قرآن مجید کی آیات مقدسہ سے، تو جہاد فرض کفایہ اور جہاد فرض عین کے شرعی حکم کو ملحوظ رکھیے۔ بار بار آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ خیبر میں مسلمانوں کو یہود کے مقابلے میں فتح ہوئی تو آج شکست کیوں ہو رہی ہے، اور بدر میں فرشتے نازل ہوئے تو آج فرشتے کب نازل ہوں گے؟ اللہ کی مدد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں آتی تھی تو آج کیوں نہیں آتی؟ پہلا سبب جس حدیث کو آپ نے کہا یہ تو بیشتر لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، ہمیں اس سبب کو دور کرنا ہوگا، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عروج و زوال کے کچھ قوانین بیان فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غمزدہ نہ ہو، اپنے آپ کو ڈی مورلائز نہ کرو، تم ہی سب سے اعلیٰ ہوگے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اب قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ ایک صاحب ایمان کون ہوتا ہے، اور بالخصوص سورہ انفال جہاں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرشتوں کی مدد و نصرت کے نازل ہونے کا ذکر کیا، ذرا ان آیات مقدسہ کا کانٹیکسٹ پڑھ کے دیکھیے۔ صحابہ کرام میں آخر ایسی کون سی صفات تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کون سے احکامات امت کو عطا فرمائے کہ جن پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بدر کے موقع پر مشورہ کیا تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے،
آپ اگر ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے۔ جب تک یہ فضائے بدر پیدا نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت کے لیے فرشتے نازل نہیں ہوں گے۔ اور سورہ انفال کو میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ذرا اس کا مطالعہ کیجئے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور فرشتے زمین پر کب اترتے ہیں۔ سورہ انفال کا مطالعہ کیجئے، کچھ کام وہ ہیں جو کرنے ہیں اور کچھ کام وہ ہیں جو نہیں کرنے۔ اگر ہم نے اس کنڈیشن کو پورا نہیں کیا تو فرشتے جنگوں میں نازل نہیں ہوں گے۔ تقوی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ذکر اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کو اس دل جمعی کے ساتھ سننا کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا، نماز ادا کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا، عملی طور پر میدان کارزار میں اتر جانا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ اور یہ کلمات نہایت ہی قابل توجہ ہیں کہ اللہ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ سے میدان جنگ میں اتر کر مدد و نصرت کی دعا کرنا۔ جب دشمن سے آمنا سامنا ہو تو پیٹھ دکھا کر بھاگ نہ جانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے اجتناب کرنا۔ اور سب سے امپورٹنٹ دو احکامات ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکاریں، کیونکہ ان کی دعوت کو قبول کر لینا اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا یہ تمہارے دلوں کو زندہ کر دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے خیانت نہ کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت بہت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ معاشی ترقی سے۔ کیا غزوہ حنین سے آپ کو یہ سبق نہیں ملا؟ اللہ فرماتا ہے بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے۔ آپ جو حکمت عملی چاہے اختیار کر لیں، جتنی تدبیرات چاہیں کر گزریں، علامہ اقبال نے آپ کے ان تمام تر سوالات کے جوابات کو اس ایک شعر میں قلم بند فرما دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔